شب معراج حضور براق پہ بیٹھے مکے سے مسجد الاقصی گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرہ تک تو جبریل ہے۔ اس کے بعد جبریل یہ کہہ کر رک گئے، حضور آپ جائیں، you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you. آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں، میں آپ کی طرح نہیں۔ اب اگر میں ایک بال برابر بھی گیا تو I would have been burned، میں جل جاؤں گا۔ فروغ تجلی بسوزت فرم، میں آگے نہیں جا سکتا اور آپ کو روک بھی نہیں سکتا، آپ میری طرح نہیں۔ یعنی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت جبریل کا عقیدہ، جبریل کا عقیدہ۔ آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ مجھے مت لے جائیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا۔ زور سے بولو کس کا ہے؟ اب ایک جملہ دماغ میں آ گیا، اللہ کرے پسند آ جائے۔ اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا، وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا۔ اور وہ یہ کہ نبی ہماری طرح۔ اور ایک بات اور سنتے چلیے، جیسے ہم لوگوں میں گٹ بندی ہوتی ہے نا، یہ تیرا، یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ، یہ تیرا سیکٹ، یہ میرا سیکٹ۔ فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک فرشتے کا عقیدہ وہی سارے فرشتے کا عقیدہ۔ فرشتوں میں کسی قسم کی بندی نہیں ہے، نہ گٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے، کوئی بندی نہیں ہے۔ تو جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے، وہی عقیدہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ جو عقیدہ جبریل کا وہی اسرائیل کا۔ اب جب حضرت اسرائیل ہمارے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے، تو کیا سوچتے ہوں گے؟ ارے واہ، بندہ تو اپنے عقیدے کا، میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، میں بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہوں، یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے۔ بندہ اپنے عقیدے کا ہے، لیکن روح تو نکالنا ہے، اللہ کا آدیش ہے، حکم ہے، مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ذرا پیار سے نکالیں، پیار سے نکالیں، ایسا نکالیں جیسے آٹے سے بال نکالا جائے، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے اور گلاب کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بندہ اپنے عقیدے کا، تکلیف نہ ہو۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے، آستین تو چڑھا لیتے ہوں گے، اجتماع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح ہے، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں جماعت والوں ہم سے نہیں ڈرتے، نو پرابلم، ملک الموت سے تو ڈرو۔ ان کا وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا ہے۔ اور کیا کہ حضور آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you. میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ کس چیز نے جبریل کو روکا تھا؟ عقل نے۔ زور سے بولو، ادھر والے بولو، بدھی نے، عقل نے روکا کہ یہ جبریل اگر کراس کیا تو جل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سلیم دیا، اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا، اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ حل لک حاجتی یا ابراہیم، کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے جل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، زور سے بولو، بدھی دی،
عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا. فرشتوں کو وہ سوز درو نہیں دیا ہے, وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے, وہ ہجر کی مستی نہیں دیا ہے, وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے, وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے, عقل دی ہے. عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا. اے سائد پور کے غیور سنیوں, میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا تو اس کو بولتا کود پڑ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ, حب مصطفیٰ, حضور تاج العلماء, حضور شہنشاہ خطابت, شہنشاہ خطابت.